جس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خدا کے پاس سے وہی لا کر نبی کے دربار میں پیش کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے دیکھا؟ ہم میں یہ کون ہے جس نے وہ کنڈیشن دیکھی کہ جب حضرت جبریل وحی الہی لے کر آ رہے تھے میرے مصطفیٰ جان رحمت پر جو کنڈیشن جو کیفیت طاری تھی، ہم میں سے اس کیفیت کو کس نے دیکھا؟ کون ہے ہم میں جس نے حضرت جبریل کو خدا کا پیغام لاتے ہوئے دیکھا؟ ہم میں کون ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے وہ کون ہے کہ جس نے صرف محمد عربی کی ذات کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنی دولت کے دہانے کو کھول کر کے سب کچھ قربان کر دیا اور یہ کہا ہو کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا؟ ہم میں سے کون ہے آئے میدان میں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ ہو گیا اور اپنا سگا رشتہ دار ہے، اپنا سگا بھائی ہے، اور اگر بدعقیدہ ہو گیا اور قاری جمال صاحب نے اور حضرت چشتی صاحب دامت ظل العالی اور ان علماء نے کہا وہ تمہارا بدعقیدہ رشتہ دار ہے، نبی کا گستاخ ہے، اسے دعوت مت دینا، کہتے ہیں حضرت کیا بتائیں، ہے تو فلاں عقیدے کا، ہے تو ایسا، لیکن کیا بتائیں وہ ہمارے ماموں کا سگے ماموں کا لڑکا ہے، وہ تو ہمارا چچا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہ ہمارا سگا بھائی ہے، حضرت وہ تو میرا داماد ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کون ہے ہم میں کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ایسی ہو؟ مگر خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ ان کی بہن جن کا نام ام حبیبہ ہے پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت سفیان کی شہزادی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیوی ہیں، ساری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، ام حبیبہ نام ہے، مکے سے مدینے آ گئی ہیں، رسول پاک کے ساتھ مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو کر کے اپنے فیض و برکات سے مستفیض فرما رہی ہیں۔ آپ کے والد ابو سفیان ابھی میرے مصطفیٰ کے دشمن تھے، رسول پاک کے مخالف تھے، اور آئے کسی کام سے مکہ سے چل کر مدینہ طیبہ، اور سوچا کہ میری بیٹی ہے، ذرا اس بیٹی سے ملاقات کر لوں، ام حبیبہ کے پاس چلا جاؤں، ذرا ان سے خیریت معلوم کر لوں۔ حضرت ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان ابھی ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، حضرت ام حبیبہ کے دولت قدے پر جا رہے، حجرے ام حبیبہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ساری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، ام المومنین، انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ آ رہے ہیں، جلدی سے بستر جو بچھا ہوا تھا اسے سمیٹ کر کے کنارے رکھ دیا، اور اس کے بعد جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے کہا ابا جان بیٹھ جائیے، بیٹھے، مگر ابو سفیان سے نہ رہا گیا اور فوراً انہوں نے پوچھ لیا بیٹی میں تو تیرا باپ ہوں، مکے سے چل کر کے آیا ہوں، عرب کا دستور تو یہ ہے کہ اگر بستر سمیٹ کر کے رکھا ہوا ہو اور کوئی عام مہمان آ جائے تو اس کے لیے بستر کو بچھا دیا جاتا ہے، عرب کا دستور تو مہمان نوازی کا ہے، آخر تو نے اس بستر کو دیکھ کر کے مجھے سمیٹ کر کے کنارے کیوں رکھ دیا؟ اس کا جواب دو۔ بیٹی کا جواب سنیے، آج جو لوگ اس طریقے کا تبرع کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، چاہے وہ کسی خانقاہ کا ہو، چاہے وہ کسی درسگاہ کا ہو، چاہے وہ کسی عبادت گاہ کا ہو، چاہے وہ کسی ملک کا ہو، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ کا ارشاد سب سے پیارا ہے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ 1 کلو کا ہے کیا؟ آپ میں سے تو بہت سارے لوگ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کر کے آ گئے ہوں گے، 1 کلو کا وہ پہاڑ ہے کیا؟ 25 کلو کا ہے، 1 کنٹل کا ہے، 10 کنٹل کا ہے؟ بہت پہاڑ جس پر میرے مصطفیٰ ایک بار جلوہ گر ہوئے تھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا تھا، اور حضرت سید صاحب سے پوچھئے، چشتی صاحب سے پوچھئے، اور کئی بار آپ کے قاری جمال صدیقی صاحب ہو کر کے آ چکے، ان سے پوچھ لیجئے کہ کئی کلو مربع میل میں وہ پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے، ہلنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں ہلنے لگا، اور میں کہتا ہوں جلوہ گری مصطفیٰ سے وہ جھومنے لگا کہ آج میرے گھر مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہوئے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ وہ پہاڑ جھومنے لگا، میرے آقا نے اپنا قدم مارا اور فرمایا احد اسمت، اے پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، اس لیے کہ اس وقت تم پر ایک نبی جلوہ گر ہے، ایک صدیق جلوہ گر ہے، تم پر 2 شہید جلوہ گر ہیں۔ فوراً وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رک گیا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا میرے آقا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ تھوڑا سا پہاڑ ہے 20-25 کنٹل کا، 1-2 ٹرک کا، 25-50 ٹرک کا۔ پورے ہندوستان میں جتنے ٹرک چل رہے ہیں، اب آج چل رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں بتا سکتا، لیکن جتنے ٹرک چل رہے ہیں ان سارے ٹرکوں میں اگر احد پہاڑ کا پتھر بھر دیا جائے، یہ تو جتنے ٹرک ہیں سب تنگ ہو جائیں گے، اتنا بڑا وہ پہاڑ۔ مگر میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک صحابی احد پہاڑ جس کو رسول پاک نے نام لے کر کے فرمایا، میرا ایک صحابی اگر 2 یا 4 کلو جو ایسے ہاتھ میں لے کر کے اللہ کے راستے میں دے دے، 2-4 کلو جو اللہ کے راستے میں اٹھا کے ایسے دے دے، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا، چاندی نہیں، رانگا اور تانبا اور پیتل نہیں، لوہا نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو رب کی بارگاہ میں، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضور فرماتے میرا ایک صحابی اگر 2-4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2-4 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے غور نہیں کیا حضور نے کیا فرمایا؟ میرا صحابی 2-4 کلو جو خرچ کر دے۔ گویا جو صحابی نہیں ہے، جو صحابی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خرچ کی جانے والی ایک چیز ہے، مگر صحابی کے ہاتھ سے اگر وہ لگ جائے، صحابی سے اگر اس کو نسبت ہو جائے، ہمیں ذرا نسبت صحابیت کو دیکھو۔ کیوں کہتے ہو صحابیت ہی سب کچھ نہیں ہے؟ آؤ بتاؤں میں کہ صحابیت کا کیا مقام ہے۔ اگر ایک شخص جو جان بلب ہے، جان نکلنے والی ہے، اور اسی حالت میں جبکہ ابھی مومن نہیں تھا، جان نکلنے والی تھی، اور ادھر سے مصطفیٰ کا گزر ہو گیا، ادھر سے رسول پاک گزر گئے، نورانی چہرے کو دیکھا، فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ بتائیے اس نے کوئی نماز پڑھی؟ اس نے کوئی روزہ رکھا؟ اس نے زکات دی؟ اس کو کسی بڑے خاندان سے نسبت ہوئی؟ نہیں ہوئی، مگر وہ صحابی ہو کر کے دنیا سے گیا۔ بتائیے اس کے لیے صحابیت ہی سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے صحابیت ہی سب کچھ ہے، سارا سرمایہ صحابیت کا ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول پاک نے جب یہ سوال کیا، صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ مد دخرت لها شیئا، میں نے رسول پاک سے جب اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی، میرے آقا نے فرمایا تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ ذرا بتاؤ تو، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی نیکیاں کی؟ وہ صحابی رسول تھے، سبحان اللہ کتنا پیارا جواب دیا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ مد دخرت لها شیئا، میں نے قیامت کی کچھ تیاری نہیں کی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس یا رسول اللہ آپ کا جلوہ دیکھتا ہوں تو دل میں آپ کی محبت ہو، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا قیامت کے دن میری محبت نہیں کام آئے گی، میرا دیدار نہیں کام آئے گا، جاؤ روزہ نماز کرو، جاؤ کچھ اور نیکیاں کر لو۔ رسول پاک فرماتے ہیں
المرء مع من احبا، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے میرے صحابی، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میدان محشر میں میرے ہی جھنڈے تلے اٹھائے جاؤ گے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے جب دیکھا بستر سمیٹ کر کے رکھ دیا، ابو سفیان نے کہا بیٹی میں تیرا باپ مکے سے چل کر کے آیا، تجھ سے ملنے کے لیے میں تیرے گھر آ گیا، اپنے کسی کام سے مدینے میں آیا ہوا تھا، میں نے سوچا میری بیٹی ہے چل کر کے میں اس سے ملاقات کر لوں، میری شہزادی میرے دل کا ٹکڑا ہے، چل کر کے میں اس کی خیریت معلوم کر لوں، اور تو نے مجھے دیکھ کر کے بستر سمیٹ دیا۔ یہاں کتنوں کو میں جانتا ہوں، سید صاحب معاف فرمائیں گے، کتنوں کو میں جانتا ہوں کہ جو سید نہیں ہے سید لکھتے ہیں، اور رافضیوں اور وہابیوں کے ہاں ان کی رشتہ داری ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کی شان میں تبرہ کرنے کا مزاج سنیوں کو مت دیجیے، ہم سنی ہیں، ہم کو سنی رہنے دیجیے۔ ہم اگر کسی پیر کو مانتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں خدا رسول کا راستہ دکھاتا ہے، ہم کسی عالم کو اگر مانتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں دین کی باتیں بتاتا ہے، اور جو ہمیں دشمنوں کی بات سکھائے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو اس کے راستے پر چلیں گے جو ہمیں خدا اور رسول کا راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے کتنا پیارا جواب دیا، فرماتی ہیں آپ میرے باپ ہیں، اس سے کس کو انکار ہے، آپ بے شک میرے باپ ہیں اور میں آپ کی بیٹی ہوں، اس سے بھی کس کو انکار ہے۔ میں کہاں کہتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی نہیں، آپ کی بیٹی میں، آپ میرے باپ، مگر میرے ابا یہ بھی سن لیجئے، یہ جو بستر میں نے سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، بات یہ ہے کہ اس بستر پر میرے مصطفیٰ آرام کرتے، آقائے کائنات اس پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، میرے نبی اس پر سوتے ہیں۔ آپ اگرچہ میرے باپ ہو مگر آپ میرے مصطفیٰ کی عداوت اپنے دل میں رکھتے ہو، آپ کفر کی گندگی لے کر کے آئے ہو، اس لیے آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، میں نے اس لیے اس بستر کو سمیٹ کر کے الگ کر دیا ہے۔ لا آپ میں سے کون ہے وہ جو یہ مزاج پیش کرے؟ وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب، رب قدیر سے دعا کی رسول پاک نے، اے مولا تو معاویہ کو حساب اور کتاب کا یعنی قرآن کا علم عطا کر دے۔ 1000 اقوال پیش کروں گا صحابہ اور تابعین کے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ جھوٹ بولتے ہو اسٹیج پر، کہتے ہو کہ تاج الشریعہ نے فلاں تنظیم کو اسی لیے کافر کہا، یہ جھوٹ ہے۔ میرے تاج الشریعہ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی، میں جانتا مجھ سے زیادہ آپ میں سے کوئی تاج الشریعہ سے قریب نہیں، خدا کا شکر ہے میں تنہائیوں میں بھی تاج الشریعہ کے پاس بیٹھتا، خلوت و جلوت میں نے ان کی دیکھی ہے، میں نے ان کے شب و روز دیکھے ہیں، میں نے ان کی ایک ایک اداؤں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے چلنے پھرنے کو دیکھا ہے، میں نے ان کی گفتگو کو دیکھا ہے، سنا ہے۔ وہ جب مکے میں تھے تو وہاں بھی میں نے ان کو دیکھا، مدینے میں تھے وہاں بھی ان کا جلوہ، ہندوستان میں تو الحمدللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ میں نے ان کو سفر و حضر میں دیکھا، کبھی وہ اپنی زبان سے کوئی نازیبہ بات نہیں فرماتے۔ ایک موقع پر کسی نے حضور تاج الشریعہ سے کہہ دیا کہ حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے فلاں تنظیم کو کافر کہہ دیا اور کفر کا فتویٰ دے دیا۔ حضرت جلال میں آ گئے، اور سے اعلیٰ حضرت کا موقع آیا، جس وقت جس جگہ حضور تاج الشریعہ کا مزار پر انوار ہے، تصور میں بریلی پہنچ جائیے، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ حضور تاج الشریعہ جس جگہ جلوہ فرما ہے، آخری کل کی محفل عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر وہیں سجدی، حضرت نے خطاب فرمانا شروع کیا اور فرمایا کچھ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں تنظیم کو کافر کہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں مسئلہ تکفیر میں اپنے جد امجد سیدنا امام احمد رضا کے مسلک پر مکمل طور سے عمل کرتا، اور جب تک کسی کا کفر سورج سے زیادہ روشن نہ ہو جائے میں کسی کے لیے حکم کفر صادر نہیں کرتا۔
یہ حضور تاج الشریعہ کا فرمان ہے، اور تم اسٹیج پر اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے تاج الشریعہ پر افترا کرتے ہو۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہماری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کے شان میں تبرہ کریں، چہ جائے کی صحابہ، چہ جائے کی غوث پاک، چہ جائے کی امام احمد رضا، ان بزرگوں کا ہم پر جو احسان ہے ہم صبح قیامت تک اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج عظمت صحابہ کانفرنس قاری صاحب نے اپنے احباب کے ساتھ مل کر کی، یہ وقت کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ہمارے کتنے نوجوان جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں دور معاویہ آ رہا ہے، معاذ اللہ، یا تو کہیے دور معاویہ خراب تھا تو اس زمانے کے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ نہ ہم ایسے کسی پیر کو مانتے ہیں، نہ کسی فقیر کو مانتے ہیں، نہ کسی امیر کو مانتے ہیں، نہ کسی کبیر کو مانتے ہیں، نہ ایسے کسی صغیر کو مانتے ہیں۔ وہ کیسا ہی ہو، قرآن نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے پیچھے چل جو تجھے میرا راستہ دکھائے۔ ہم تاج الشریعہ کے پیچھے اسی لیے چلتے ہیں، انہوں نے ہم کو بتایا زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ منکرو عیش کر لو، یہاں 4 دن بہت مشہور محاورہ ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری، 4 دن کی چاندنی میں نخرے کر لو، عیش کر لو، یہاں 4 دن منکرو عیش کر لو، یہاں مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ سنیوں، مسلک اعلی حضرت پہ، مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ پیار کا پیغام۔ لوگ کہتے ہیں کدھر جائیں؟ ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی داڑھی ٹوپی، ادھر بھی داڑھی ٹوپی، کدھر جائیں؟ مگر سنو، ایک طرف کانٹے ہیں ایک طرف پھول ہیں۔ ادھر محبت نبی کا پھول، محبت صحابہ کا پھول، محبت اہل بیت کا پھول، محبت ائمہ مجتہدین کا پھول، محبت علماء کرام کا پھول، محبت اولیاء کرام کا پھول۔ یہ راستے وہ ہیں جس پر پھول بچھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے سنیوں کا راستہ، یہ ہے مسلک اعلی حضرت، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں غوث و خواجہ تک پہنچاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں امام حسین تک پہنچاتا ہے، یہ ہے وہ راستہ جو ہمیں مدینہ پہنچاتا ہے۔ اور ایک طرف کانٹوں کا راستہ، کیا؟ صحابہ کو مت مانو، نبی کو مت مانو، نبی تو بس گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں، نبی تو بس اب دنیا سے چلے گئے تو چلے گئے، نبی تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اولیاء سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ کچھ نہیں دیتے ہیں۔ ایک طرف نفرتوں کے راستے، امام اعظم کے دامن میں مت جانا، ہم بھی حدیث سمجھ سکتے ہیں لہٰذا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ امام اعظم کی عداوت کا کانٹا، اہل بیت کی عداوت کا کانٹا، صحابہ کی نفرت کا کانٹا، علماء کرام کی نفرت کا کانٹا، ایک طرف کانٹے کا راستہ ہے اور ایک طرف پھولوں کا راستہ۔ یہ پھولوں کے راستے پر چلنے والے ہیں، تبھی تو پھول میں یہ نہلائے جا رہے ہیں، یہ پھولوں کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ابھی وقت ہے، امام احمد رضا سے حسد مت کرو، جلن مت کرو، تاج الشریعہ سے عداوت مت کرو، ابھی وقت ہے۔ سورج ابھی پورب سے نکل رہا ہے، ہمارا ایمان ہے جب قیامت قریب ہوگی سورج ایک دن پچھم سے نکلے گا، نکل کر رہے گا، لیکن ابھی وقت دور ہے، ابھی وقت ہے۔ ان علماء کرام کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا، کہ رستے میں ہیں جا بجا